السلام علیکم ایوری ون، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اب آتے ہیں ہم قرآن پاک کی طرف، قرآن پاک کی مختلف صورتوں کی طرف۔ پہلے جب یہ سوشل میڈیا نہیں ہوتا تھا تو میری امی، میری ساس جو ہیں، میری مدر ان لا اور میری نانی اماں، یہ سب لوگ، ان سب کو میں دیکھتی تھی روز قرآن پاک پڑھتے ہوئے، کتنے صورتیں پڑھتے ہوئے۔ اس کو کہتے ہیں پاکستان میں جو مختلف صورتیں ہوتی ہیں ان کا کلیکشن ہوتی ہے، اس میں کسی میں 5 صورتیں ہوتی ہیں، کسی میں 10 صورتیں یا کسی میں 20، تو اس کو کہتے تھے پنج سورہ، یعنی اس میں 5 صورتیں۔ تو وہ روز پڑھتے تھے، جو ہمارے بزرگ تھے وہ روز پڑھتے تھے۔ لیکن یہ دیکھیں اب سوشل میڈیا کا زمانہ آ گیا تو اس نے ہمیں کتنا چینج کر دیا کہ ہم ساری قرآن کی چیزیں بھی، اسلامی چیزیں بھی سب ہم سوشل میڈیا پر ہی ڈھونڈتے ہیں اور وہیں پہ ایپس ہیں مختلف، انہیں میں پڑھتے ہیں۔ میں آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم روز کچھ امپورٹنٹ صورتیں تو پڑھ لیں۔ قرآن پاک کو تو ہم ہاتھ لگا لیں، یہ ہماری کتنی خوش قسمتی ہوگی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بک ہے، ہم اس کو تو ہاتھ لگا لیں، اس کو تو کھول لیں، اس کو پڑھ لیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ وہ بھی بس موبائل، میں تو یہ دیکھتے ہیں موبائل پہ بیٹھے ہوتے ہیں یا لیپ ٹاپ پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ آئیے دیکھیے اس سورہ میں کون کون سی صورتیں ہیں۔ اس میں باہر ہی لکھا ہوا ہے، سورۃ الفاتحہ ہے، سورۃ کہف ہے، سورۃ السجدہ ہے، سورۃ یاسین ہے، سورۃ دخان ہے۔ سورۃ یاسین تو وہ سورت ہے جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ روز صبح ہم یہ پڑھیں، سورۃ یاسین پڑھیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے اس دن کی ساری حاجتیں اللہ تعالیٰ پوری فرما دے گا، اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا، مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ اور سورۃ واقعہ ہے، سورۃ واقعہ کے متعلق حدیث سے مبارک ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورۃ واقعہ پڑھے گا نا تو اس کو کبھی فاقہ نہیں ہوگا، اس کو کبھی رزق کی کمی نہیں ہوگی، اس کو کبھی کھانے پینے کی کمی نہیں ہوگی۔ اسی لیے جو پہلے پروفٹس تھے تو وہ جو ہیں پروفٹس تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قرآن پاک تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے فرینڈس تھے، جتنے صحابی تھے، فرینڈس کا مطلب صحابی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تھے، تو وہ اپنی فیملیز کو یہی سکھاتے تھے کہ سورۃ واقعہ لازمی پڑھنی ہے، کہ کیونکہ اس سے نا آپ میں فاقہ نہیں آتا، آپ میں رزق کی تنگی نہیں ہوتی۔ یہ سورۃ واقعہ آ گئی۔ اس کے بعد ہے سورۃ ملک۔ سورۃ ملک وہ سورت ہے جس میں صرف 30 آیات ہیں، ٹھیک ہے، میں آپ کو دکھاتی ہوں، جس میں صرف کتنی ہیں، 30 آیات ہیں، اور یہ وہ صورت ہے جس کے متعلق حدیث سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس شخص کی سورۃ ملک وہ 30 آیات کی صورت ہے۔ یہ لیں جی، یہ آگے سورۃ ملک، یہ وہ 30 آیات کی صورت ہے جو کہ روز اس کو پڑھے گا، چاہے وہ سونے سے بیٹر ٹائم، تو بیسٹ ٹائم تو یہ ہے کہ آپ سونے سے پہلے پڑھ لیں، یا عشاء سے پہلے پڑھ لیں، یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں، سونے سے پہلے پڑھ لیں۔ تو یہ جو بھی اس کو سورۃ ملک کا پڑھتا ہے تو سورۃ ملک اس کی سفارش کرتی ہے کہ اس کو، اس انسان کو، سورۃ ملک کے پڑھنے والے کو قبر کا عذاب نہ ہو۔ تو کتنی بڑی خوش قسمتی ہے، قبر کا عذاب ہی تو سب سے خوفناک چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے، آمین ثم آمین۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ اور اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو روز 3 دعا مانگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جہنم کے عذاب سے بچائیں، تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے عذاب سے بچا لیتا ہے۔ اسی طرح جو روز یہ دیکھیے اس کی 30 ورسز ہیں۔ اسی طرح جو روز 3 دفعہ دعا مانگتا ہے، کس کی دعا مانگتا ہے؟ جنت الفردوس کی دعا مانگتا ہے، جنت الفردوس کا سوال کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بلکہ جنت الفردوس خود کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو، اس مسلمان کو جنت الفردوس میں ضرور داخل فرمائے گا، یعنی کہ جنت خود اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے، اور اس لیے ہمیں ضروری نمازوں کے جب اذان ہو اور نماز کے درمیان تھوڑی سی بریک ہوتی ہے 5 منٹس کی، تو ہمیں ضرور دعا کرنی چاہیے جنت الفردوس میں جانے کی اور جہنم سے بچنے کی۔ اور وہ کون سی دعا ہے جہنم سے بچنے کی؟ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، یہ 3 دفعہ ہو گیا۔ اور جنت، اس کے ساتھ ہی آپ وہ بھی پڑھیں جنت الفردوس میں جانے کی، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، کہ اے میرے پیارے اللہ تعالیٰ، میں آپ سے سوال کرتی ہوں یا آپ سے سوال کرتا ہوں جنت الفردوس میں داخل ہونے کی، جنت الفردوس میں جانے کی، ٹھیک ہے جی۔ یہ کتنی پیاری صورتیں ہیں، کتنی پیاری حدیثیں ہیں، قرآن اور سنت ہی ہے جو کہ ہماری زندگی کا اصل ٹارگٹ ہونا چاہیے، ہمارا زندگی کا اصل مقصد ہونا چاہیے۔
تو اسی لیے اب 2024 آ رہا ہے. ہمارا تو نیا سال محرم سے سٹارٹ ہو گیا تھا، تو اب یہ 2024 آ رہا ہے. بہت سب ہر کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ کیا ریزولوشن بنائیں، کیا ایمز بنائیں، کیا ٹارگٹ بنائیں. تو ہمیں کم از کم اس سال میں یہ ضرور ایم کر لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی ہدایت دیں کہ ہمیں آپ کی خوشی حاصل ہو جائے، ہم آپ کی اطاعت کریں، اطیع اللہ و اطیع الرسول کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی ہدایت دیں کہ ہم اطیع اللہ و اطیع الرسول کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی ہدایت دیں کہ ہم سب اطیع اللہ و اطیع الرسول کر سکیں. آمین ثم آمین. اللہم اہدنی فیمن ہدیت. اور یہ دعائے قنوت ہے. دعائے قنوت وہ دعا ہے جو کہ عشاء کی نماز میں وتر میں پڑھتے ہیں. جب ہم سورۃ اخلاص پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد قل هو اللہ پڑھیں یا سورۃ فلق پڑھیں یا سورۃ کافرون پڑھیں، اور اس کے بعد یہ رکوع میں جانے سے پہلے دعائے قنوت پڑھتے ہیں. تو دعائے قنوت کیا ہے، یہ کیوں لازمی کی ہے عشاء کے وتر میں؟ اس لیے لازمی کی ہوئی ہے کیونکہ ہم اپنے لیے ہی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اور کیا ہے دعائے قنوت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما آتیت وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضی علیک انہ لا یذل من ولیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت تبارکت ربنا وتعالیت. صدق اللہ العظیم. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور اطیع اللہ و اطیع رسول کی توفیق عطا فرمائے، اور 2024 میں دسمبر سے جنوری تک ہدایت کے راستے پر چلائے، ایسے راستے پر چلائے کہ جس سے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دے کہ اس بندے کے لیے رحمت کی دعا کرو، بخشش کی دعا کرو. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، ہمیں اور ہمارے جسم سے جڑے ہوئے ہمارے سب رشتہ داروں کو رحمت کے سائے میں رکھے، اور سب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ رحمت کے سائے میں رکھے. آمین ثم آمین. اللہم اہدنی فیمن ہدیت. اللہم اہدنی فیمن ہدیت. اللہم اہدنی فیمن ہدیت. صدق اللہ العظیم.